بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ جو ہے نا دین ان کی یہاں تک ہوگا، یہاں سے مراد یہ ہے بڑی اچھی بات ہوگی مگر دین پر ان کا عمل نہیں ہوگا، نیچے نہیں جائے گا۔ نیچے سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی کوئی دین کا مسئلہ دین کے بارے میں سنتے تھے اس پر من و ان عمل کیا کرتے تھے، مگر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا دین پر لوگ کیسے عمل کریں گے، یہاں تک ان کا دین ہوگا، بس اوپر تک، جیسے ہم برائے نام مسلمان۔ اچھا اس کی مثال ایسے لے لو، میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک اکیڈمی کھلی ہے جو میٹرے تک، ایف اے تک، بی اے تک، ایم اے تک ہم کیا کرتے ہیں، تعلیم جو ہے وہ بچوں کو تیاری کروا رہے ہیں اور فری کروا رہے ہیں، ایک پیسہ نہیں لیں گے، چاہے وہ میٹرک کا بچہ ہو چاہے میٹرک کی بچی ہو، چاہے وہ ایم اے کی تیاری کر رہے ہو بچہ ہو یا بچی ہو، یا کسی نے ایل ایل بی کا کورس کرنا، یعنی کہ تمام کے تمام ٹیچرز ہمارے پاس دستیاب ہیں اور ہم نے فلاں جگہ پہ اکیڈمی کھولی ہوئی ہے اور فی سبیل اللہ 1 روپے نہیں لیں گے۔ اچھا مجھے آپ یہ بتاؤ کہ اکیڈمی میں کتنے بچے آئیں گے؟ اونچا بولو، بہت زیادہ آئیں گے نا، یعنی کہ جن کو پتہ لگے۔ میں کہتا ہوں اگر ہمیں شاید اس کے لیے 1000 روپے کرایہ لگانا پڑے مگر ہم وہاں پہ اپنے بچے کیا کریں گے، داخل کریں گے۔ اچھا مجھے بتاؤ کیوں؟ وجہ کیونکہ فری ہے۔ یہ اب دیکھو آپ نے خود ہی کہا وہ فری ہے، اس میں بچے کیا آئیں گے، زیادہ آئیں گے۔ یہی بات ہے، یہ صرف ایک دنیاوی تعلیم ہے جو آپ کے ساتھ مخصوص ہے دنیا کے لیے۔ اب دیکھیں آپ ڈبل ایم اے کر رہے ہیں، ایل ایل بی کا کورس کر رہے ہیں، لا کا کورس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ ٹیکنیکل انجینئر بن رہے ہیں یا الیکٹریشین کا کام، یعنی کہ کوئی بھی کورس آپ کر رہے ہیں اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، دنیا کے ساتھ ہے۔ اور جو دین کی تعلیم ہے نا اس کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے اور آخرت کے ساتھ بھی ہے۔ دنیا میں یہ ہے کہ دنیا میں آپ ایک مہذب، ایک باادب انسان بن کے رہو گے۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ مہذب باادب انسان، دین کا پتہ ہوگا حرام نہیں کھائیں گے، دین کا پتہ ہوگا دوسرے انسان کی عزت کریں گے، دین کا پتہ ہوگا کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، دین کا پتہ ہوگا کسی کی بیٹی کی عزت کرو گے، یہ فائدے ہوتے ہیں۔ اور آخرت میں یہ فائدہ کہ اللہ کا مقرب مخصوص بندہ وہ ہے کہ جس نے دین سیکھا ہوگا وہ جنت میں چلے جائے گا۔ اچھا ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے فری پڑھانے کے لیے، ہمارے پاس کتنے آ رہے ہیں؟ کم۔ آ رہی میری بات میں؟ ہمارے پاس بچے کم آ رہے ہیں، ہم فی سبیل اللہ پڑھا رہے ہیں، ہم فیس نہیں لیتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اگر کسی کے پاس نہیں ہمارے پاس پڑھنے ہوگا اس کو ضرورت تو ہم اپنے جیب سے بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جیب سے بھی دے دیں گے، مگر آؤ تو صحیح۔ اب آپ یہ بتاؤ کہ وہ زمانہ آج کے دور میں نبی کے حدیث کے مطابق پورا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے، ہو رہا کہ نہیں؟ اس وقت میں اس کیمرے کو اور آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اللہ کی قسم اس وقت اس علاقے میں سے آپ سب سے بڑے خوش نصیب ہیں، سب سے بڑے خوش نصیب ہے کہ جو آپ بیٹھے ہو دین سیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کی جس پر نظر رحمت ہو وہ مسجد میں آتا ہے، جس بندے پر نظر رحمت نہ ہونا وہ خانہ کعبہ کی چھت کے ساتھ کھڑا ہو مگر وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ اور ہم نے لوگ دیکھے ایسے کہ مساجد اور مدارس میں ہوتے کام کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ نماز نہیں پڑھتے، کیوں کہ اللہ کی رحمت ان پر نہیں ہے۔ آج کے دور میں سب سے بڑا جو ہے وہ نیک آدمی وہ ہے کہ جو کسی مسجد کسی مدرسے کے ساتھ دین کی تعلیم کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ ہو اور وہ پڑھتا رہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک اکیڈمی کی بات کرو تو ہزاروں بچے آ جاتے ہیں، لاکھوں بچے آ جاتے ہیں، دور سے ماں باپ موٹر سائیکل اور بائکوں پر چھوڑنے آتے ہیں، اور جب مدرسے کی تعلیم قرآن اور حدیث کی بات ہوتی ہے نا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بس مخصوص بچے آتے ہیں، مخصوص، زیادہ کو کہنا کہ یار آگے پڑھا کرو، یار ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اچھا جو بندہ کہنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس کو 250 کی گھڑی لے کے اس کے گلے میں ڈلوا دو، ٹھیک ہے، جو کہتا ٹائم نہیں ہے نا ایک 250 کی بندہ گھڑی لے لے اس کے گلے میں ڈال دے، بھائی تیرے پاس ٹائم ہے بندہ اندر آ جائے، ٹھیک ہے، ٹائم نہیں ہے۔ آج تو ہر بندہ یہی کہتا ہے، مگر یہ کہ حدیث کے مطابق یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اصل جو ہے وہ نیچے اتارنا، نیچے سے مراد کیا کہ عمل کرنا، اس پر عمل، بے عمل زندگی نہیں گزارنی۔ تو بس آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ دین کے ساتھ لگے رہیں، اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنے فرمائے۔